الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ میں آج ہم کاہنوں، نجومیوں، جوتشیوں اور گم ہونے والی چیزوں کا پتہ بتانے والوں کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے پاس جانے کا کیا حکم ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی دل میں کیا ہے اس کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے اس کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، دیوار کی اوٹ میں کیا ہے پیچھے کیا ہے اس کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، کسی گم ہونے والی چیز کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں آج کے ڈیٹ میں جو اپنا مارکیٹ لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جا کر کے ہم اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان کے ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے ان سے پروکش کے بارے میں، غیب کے بارے میں پوچھنا، اندیکھی دنیا کے بارے میں پوچھنے کا کیا حکم ہے؟ تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ۔ جو آدمی کسی کاہن، نجومی اور جوتش کے پاس میں آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ 40 دن تک اس کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، بلکہ اس کو ضروری ہے کہ 40 دن تک بھی نماز پڑھے، لیکن یہ جو 40 دن گزریں گے جس میں وہ 40 دن تک نماز پڑھے گا، 40 دن تک کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اس ڈیوٹی سے وہ بری ہو جائے گا، لیکن 40 دن تک نماز پڑھنے کا جو ثواب تھا اس سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ گویا کہ 40 دن تک نماز قبول نہ ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے گا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 40 دن نماز پڑھے۔ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو آدمی کسی جوتش کے پاس میں آتا ہے اور جوتش نے جو باتیں کہیں اس کو سچا مانتا ہے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ گویا کہ اگر کوئی آدمی جوتش کے پاس میں آیا اور جوتش نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کی بات کا سمرتھن کیا، اس کی تصدیق کی، تو ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری تھی اس نے اس شریعت کا انکار کیا۔ گویا کہ دو شکل ہو جاتی ہے یہاں پر۔ ایک شکل یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جو جوتش کے پاس میں آتا ہے اور امتحان لینے کے لیے اس سے پوچھتا ہے، اس کی بات کی تصدیق نہیں کرتا، تو یہ معاملہ آسان ہے۔ ایسی حالت میں صرف 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن جو آدمی جوتش یا کاہن نجومی کے پاس میں جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے اور جو کچھ بھی اس نے کہا تھا اس کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو ایسے آدمی نے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتری ہے اس شریعت کا اس نے انکار کیا۔ اچھا، ایک سوال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ جوتش جو ہوتے ہیں یا پروکش کی باتیں، اندیکھی دنیا کی باتیں بتانے والے جو ہوتے ہیں، وہ کہاں سے یہ نالج حاصل کرتے ہیں؟ آسمان سے، جی ہاں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت آئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاہنوں اور جوتشیوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیسوا بشیء، ان کی کوئی حقیقت ہے نہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بولتے ہیں نا صحیح ثابت ہوتا ہے، تو صحیح بات کہاں سے وہ کہہ دیتے ہیں؟ اگر ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو صحیح بات کہاں سے وہ کہہ دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الجنی فیقرها فی اذن ولیہ قر دجاجہ فیخلطون فیہا اکثر من 100 کذبہ۔ دیکھو، جو تم حق بات کی بات کر رہے ہو نا، اسے جنی اچک لیتا ہے، اور پھر اچکنے کے بعد اسی میں وہ 100 جھوٹ ملاتا ہے، اور وہ جا کر کے اپنے جو اس کے دوست ہوتے ہیں، کاہن، نجومی،
ज्योतिष उस दोस्त को बता देता है। اور یہ جو ज्योतिष ہے، کاہن نجومی ہے، ایک بات سچ تھی، اس میں 99 جھوٹ ملاتا ہے اور اس طریقے سے وہ دوسروں کو بتاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ 100 جھوٹ اس نے بتایا، اس میں سے ایک بات تو صحیح ثابت ہوگی ہی، کیونکہ ایک بات وہ جنی نے اچک لیا تھا۔ یہ جنی کیسے اچکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے، فرشتوں کو بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے فرشتے سنتے ہیں اور فرشتے اس کو لاگو کرتے ہیں۔ بارش ہونی ہے تو فرشتے سنتے ہیں اور لاگو کرتے ہیں، موت دینی ہے فرشتے سنتے ہیں، لاگو کرتے ہیں۔ تو جو بھی فیصلہ ہوتا ہے دنیا کے بارے میں تو فرشتوں کو بتایا جاتا ہے اور فرشتے آپس میں اس کو شیئر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بات سمائے دنیا پر آ جاتی ہے۔ سمائے دنیا جو آسمان کا سب سے نیچے والا حصہ ہے، اس میں وہ بات گردش کرتی رہتی ہے، تو جنات جو ہے نا، جو شریر جنات ہیں، وہ تہ بتہ آسمان تک پہنچ گئے ہوتے ہیں، اور جب آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو وہی فرشتوں کے بیچ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تاروں کا ایک حصہ جو ہوتا ہے اس سے ان کو مارا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جل کر کے گر جاتے ہیں اور کبھی کبھار سن نہیں پاتے، یا سن بھی لیے ہوتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور کبھی کبھار ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کوئی سن لیا ہوتا ہے تو وہی بات آ کر کے اپنے کاہن نجومی جن کو بتاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اس میں 99 جھوٹ ملاتا ہے۔ اب جب کبھی اس کی بات صحیح ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جیوتش نے صحیح کہا، اور لوگ 99 جھوٹ کی طرف دھیان نہیں دیتے، اور واقعی یہ بات آج بھی ہو بہت سچ ثابت ہوتی ہے کہ آدمی جیوتش کے پاس جاتا ہے، اگر کسی کا کچھ بھلا ہو گیا نا، اب پرچار شروع کر دے گا، وہ ارے فلاں کے پاس گیا تھا ایسا ہوا، فلاں نے ایسا بولا تھا واقعی صحیح ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس میں نہیں جانا چاہیے، یہ ایمان کے سوداگر ہیں۔ اور اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سامان کوئی گم ہو گیا ہے تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اسے پتہ نہیں ہے، وہ جھوٹ بولے گا، اور اگر صحیح ہوا بھی تو ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہ اس کے پاس جائیں، کیونکہ اگر صحیح ہوا بھی تو شبہ والی بات ہوگی، اور ہمیں حکم ہے کہ میرا کوئی سامان گم ہو جاتا ہے تو کسی کے اوپر خواہ مخواہ شبہ نہ کرے، ہو سکتا ہے اس نے نہ لیا ہو، اور اس جیوتش کے پاس جانے کی وجہ سے ہم کسی کے تعلق سے غلط فہمی کے شکار ہو جائیں اور تعلق کاٹ لیں۔ تو بہرکیف جیوتش کے پاس جانا کسی بھی معاملے میں، چاہے سامان گم ہو یا کسی بھی معاملے کو لے کر کے، یہ ایمان کا سودا کرنا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جیوتش کے پاس جائے۔